السلام علیکم میرے بچوں، بڑے عرصے بعد آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ میری آخری ویڈیو آپ کے ساتھ ہو۔ بڑی مجبور ہوں، میں نے کہا جاتے جاتے آپ سے بات کر لوں۔ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی، لیکن مجبوری سے ہوئی ہوں کہ ہمارے رب نے ہمیں ایک نعمت دے کے بھیجے دنیا میں، قرآن پاک، جس میں پوری ہدایت ہمارے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ادھر توجہ نہیں دی۔ اگر کسی کو آپ کہیں تو کہتے ہیں کیوں نہیں، خدا کو تو ہم سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، تو ہم بھی مانتے ہیں۔ کافر تو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن خدا کی نہیں مانتے۔ خدا کیا کہہ رہے اس بات کو ہم نہیں مانتے۔ یہ میری مجبوری ہے، 2-4 باتیں آپ سے کروں گی۔ پہلی بات یہ تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ قیامت جو ہے نا آ چکی ہے، ہماری سر کے اوپر کھڑی ہے، لیکن ہم خرگوش والے خواب میں سوئے ہوئے ہیں، ہمیں قیامت نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت نظر آئے گی جب ہم حشر کے میدان میں ہوں گے۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ کل میں نے دیکھا کوئی اینکر تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ بازاروں میں پھر رہا تھا، ایک سوال جواب کر رہا تھا۔ اس میں لڑکے بھی ینگ تھے، جوان، بوڑھے، کافی ایجڈ آدمی بھی تھے، ٹھیکیدار بھی تھے، اور بھی بہت سی خاص ہستیاں تھیں، جن سے اس نے صرف اتنا پوچھا کہ دعائے قنوت جو ہے وہ کس نماز میں پڑھی جاتی۔ وہ ایسے سوچ میں چلے گئے۔ پھر وہ کہتے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے ایسا لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، سخت مجھے رونا آیا۔ پھر اس نے دوسرے سے، تیسرے سے، 8-10 لوگوں سے یہی سوال کیا، سب نے انکار کیا۔ تو پھر اس کے بعد اگلے دن پھر وہ آیا بازار میں اور اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں۔ وہ ایسے سوچ میں چلے گئے، نہیں معلوم۔ دوسرے کہتے نہیں معلوم، تیسرے کہتے نہیں معلوم۔ ہوتے ہوتے ایک نے کہا 100 ہیں، ایک نے کہا 40 ہیں۔ پھر وہ مسکرایا، چلیں اس نے کیا۔ پھر اس نے کہا، کسی اور نے کہا کہ کسی فلم کا نام لے کے گانا آتا ہے، اس نے فر 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 سنا دی۔ اب آپ سے میں اتنی بات کرتی ہوں کہ گلہ تو نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ سے یا کسی سے، کیونکہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ تو خوابوں کی باتیں رہ گئی ہیں۔ لیکن ظالموں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے تھا، نماز قبر میں جا کے جب ڈالیں گے نا، مٹی ڈالنے کے بعد جو آئیں گے وہ پوچھیں گے فرشتے نماز کا سب سے پہلے سوال۔ اور نماز اللہ نے کسی حالت میں معاف نہیں کی ہے۔ آپ بیماری بھی ہیں تو آپ پڑھیں، مر بھی رہے ہیں تو نماز پڑھیں، اشارے سے پڑھیں۔ اس نماز کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، دعائے قنوت کدھر پڑھی جاتی۔ پھر وہ قرآن جو ہمارے عمل کے لیے آیا تھا، وہ بھی ہم نہیں جانتے کہ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں یا کتنی آیاتیں ہیں، کچھ نہیں جانتے ہم۔ تو اب اگر ہم اس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کو وجہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ جوان لڑکوں کو آپ دیکھ لو، ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی کس کو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ظالموں، ڈر جاؤ اللہ سے۔ اللہ کا قہر اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ سر کے اوپر یوں کھڑا ہے، ڈاز ایک ہوگا اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یاد رکھو، ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کے غضب کو مت للکارو۔ ہم اللہ کے غضب کو للکار رہے ہیں، وہ تو غفور رحیم ہے، وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور وہ ایک ہی دفعہ پکڑے گا سب کو۔ لیکن خدا، شیطان کا راستہ بہت آسان ہے، بہت اس میں رنگینیاں ہیں، اس میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے۔ لیکن اس راستے پہ چل کے آپ کو قبر میں بھی سکون ملے گا اور قیامت والے دن بھی۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ ایسی باتیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے
تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم مسلمان تو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی کس مذہب سے ہے، کوئی کس طرح، کس کا کس ہے، رنگ برنگی پگڑیاں ہمارے ملاؤں نے باندھی ہوئی ہیں، اور اللہ سب کو معاف کرے، بندے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، لوگ جا کے ان کے کندھوں میں سجدے کر رہے ہیں، یہ سب دیکھ دیکھ کے میرا دل پھٹ گیا۔ میں نے کہا اللہ پھر بس قیامت تو ٹھیک ہے، آدھی قیامت تو آئی گئی ہے، دخان جو ہے سورہ دخان میں یہ جو دھند ہم کہتے ہیں، ہاں دھند آ گئی ہے، دھواں آ گئی ہے، یہ کہہ رہے اللہ کا، اس کو دھند دھواں نہ کو آنکھیں کھول لو، زلزلے آتے ہیں تو پھر بھاگتے ہیں اور پھر بہت تھوڑی دیر بعد مسکرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کفر آ چکا ہے، بالکل کفر ہے سب اندر سے باہر تک۔ اب ہم کیسے لوگ ہو گئے ہیں، اچھے سے اچھا کھائیں پئیں، آرام سے سوئیں، آرام سے بیٹھیں، اور جو غریب ننگے سر بھوکے بچے سڑکوں پہ وہ رول رہے ہیں، ان کو ایک روٹی کوئی دینے والا نہیں ہے، اور ہم جا کے مزاروں پہ چادریں چڑھا رہے ہیں کہ کیوں؟ اللہ نے منع نہیں کیا تھا کہ سوائے میرے نہ کسی کو پکارو، جو چلے گئے دنیا سے چلے گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کیا ہے لوگوں، اتنا یاد رکھو کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اور سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں وہ تو بڑی ہمارے لیے معمولی بات ہے، تو وہ ایک بچھو خطرناک ہماری قبر میں بھیج دیا جاتا ہے اس ایک گالی کے بدلے میں، وہ میں، لیکن آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی عجیب سی بات ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کو یقین نہیں سمجھ نہیں آئی تو جو پچھلی قومیں تھیں جو تم سے زیادہ طاقتور تھیں، تم سے زیادہ بہادر تھیں، اور ان کو میں نے بہت کچھ دیا تھا، لیکن ان کی نافرمانی کے بدلے میں جب انہوں نے میرے حکم نہیں مانا، میری حکم عدولی کی، بار بار کی، پہلے میں نے ان سے سب کچھ چھینا، ان پہ پھر ظالم حکمران مسلط کیے، پھر بھی وہ نہ سمجھے، پھر میں نے ان پہ اپنا عذاب نازل کیا اور پھر ان کو تہس نہس کر دی۔ جس طرح قومیں عاد آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے کان کے برابر بھی نہیں پہنچتے، اس طرح اور بڑی قومیں آئی ہیں، سمود، سب یہ لوگ تھے دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ نے ان کو مٹا دیا، لیکن چونکہ ہم آخری پیغمبر کی آخری امت ہے تو ہمارے لیے صرف قیامت قائم ہوگی جو کہ بس تیار ہے، لیکن ہمیں نظر اب تو اگر پوچھا جائے تو جیسے کل میں نے یہ چیز دیکھی ہے بازار میں تو میرا دل پھٹ گیا کہ نہ کسی کو قرآن کی صورتوں کا پتہ ہے، دعائے قنوت دیکھیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی نماز ہے، ہمیں نہیں، اگر نماز پڑھی ہو کہتے ہیں آپ نے نماز نیت ہی نہیں کی تو آپ کی قضا کیسے ہوگی، اذان کی آواز آتی ہے ہم اپنے مشغلوں میں لگے ہوتے ہیں، ہم فارغ نہیں ہیں، ہم نے پیسے کمانے ہیں، چاہے پیسے کماتے کماتے ادھر ہی گر کے مر جائیں، مردار ہو جائیں، مگر نہیں، بس پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں جس طریقے سے بول رہی ہوں، لیکن میں اتنے ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے، شاید میری آپ کی آخری ملاقات ہے، مجھے یقین ہے میری آپ کی اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اللہ سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لو، وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دینے والا ہے۔ ہم ڈھیروں کے حساب سے قرآن حفظ کرتے ہیں، سپارے پڑھتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، وہ ٹھیک ہے اللہ ثواب دے دے گا، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے بس سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، آمین ثم آمین۔